ویلکم بیک ناظرین. فوجی عدالتوں کا معاملہ ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں بھٹی صاحب. فوجی عدالتوں کا بھی معاملہ، اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو میثاق جمہوریت نام نہاد کہا جاتا ہے، وہ میثاق جمہوریت کے نام پہ جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب ایک اور چیز بھٹی صاحب، بات یہ ہے صابر صاحب ایک بات، صرف ایک کائنڈلی ذرا جواب. میں نے عرض کیا تھا یہ ملٹری کورٹس نے کسی خدا نہ خواستہ ایک سیاستدان کو، کسی ایک معصوم شخص کو سزا دی ہے سوائے دہشت گردوں کے. کوئی ایک مثال دے دے تاکہ لوگوں کے لیے بہتر رہے، لوگوں کو پتہ چلے مذاق جمہوریت کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. صرف اور صرف دہشت گرد، اور وہ بھی دہشت گرد جو یہ حساس ترین علاقوں میں، جنہوں نے پاکستان پہ حملے کیے، پاکستان کی انسٹالیشن پہ حملے کیے، پاکستان کے آرمی پہ، فوج پہ، پولیس پہ، سول اداروں پہ، ان پہ حملے کیے، خودکش دھماکے کیے. صرف ان لوگوں کے کیسز، اور وہ بھی وفاقی حکومت پاکستان وہ ریفر کرتی ہے فوجی عدالتوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ فوجی عدالتیں خود ہی وہ کیس اٹھاتی ہیں جس کا دل کرتا ہے اور اس کو ٹرائل شروع کر دیتی ہیں، پھر ان کے خلاف اپیل بھی ہے. لیکن ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ عام عدالتوں میں وہ ٹرائل نہیں ہو سکتے، ان کی گواہیاں ریکارڈ نہیں ہو سکتی گواہوں کی، اور ججز کی شناخت خفیہ رکھنی پڑتی ہے. اس لیے یہ سارا ایک عارضی بندوبست کیا گیا ہے جب تک کہ تمام دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور جتنے دہشت گرد گرفتار ہیں ان کا ٹرائل کر کے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. صرف یہ اب صابر صاحب عرض یہ ہے کہ اب آپ نیکسٹ سٹوری کی طرف آئیں. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں بھی انہیں بتانا چاہ رہا تھا. میرے محترم پاکستانی بھائیوں، آپ کے ساتھ دو یہ سیاسی نام نہاد جماعتوں کے چند لیڈر، باقی اچھے لوگ ہیں، کس طرح مذاق کر رہے ہیں، ان پہ کڑی نظر رکھیں. ہمیں بھٹی صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اپوزیشن جماعتیں بالکل کرتی ہیں، ان کا کام ہے حکومت گرائیں، ان کا یہ جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈے پہ ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. فوجی عدالتوں پہ یہ سودے بازی کریں گے. ان کا ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اداروں کو، احتساب کے عمل کو، عدالتوں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. ایجنڈا صرف یہ ہے. اس کے بعد بھٹی صاحب ایک اور چیز، کل بھی ہم نے بات کی، ٹائم تھوڑا تھا، ڈیمز، آبی ذخائر کس کو ضرورت نہیں ہے. ایک انسان سے لے کے، ایک جانور سے لے کے، جانور کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو 20 کروڑ عوام کا ملک ہو، اور جو 70% آبادی اس کی زرعی ہو، اور زرعی پیداوار سے ان کی آبادی کا سارا روزگار اور مستقبل وابستہ ہو، وہاں پہ آبی ذخائر کا نہ ہونا، ڈیمز کا نہ ہونا ایک بات. اور دوسرا، اگر ڈیمز بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کو مخالفت کیسے شروع کر دی جاتی ہے. کل ہم نے مسلم لیگ نواز کے شارٹ سنوائے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب کے. آج ذرا سنیے، سندھ میں پیپلز پارٹی سندھ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے چکرا گیا کہ واقعی یہ سندھ اسمبلی ہے یا کسی اور ملک کی اسمبلی، یا کوئی اور ملک کا خدا نہ خواستہ وزیر اعلیٰ پاکستان میں بول رہا ہے.